اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول، نہ خیانت کرو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وتخونوا اماناتکم، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں سے، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، پکی بات ہے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، یجعل لکم فرقانا، بنا دے گا تمہارے لیے فیصلہ کن بات، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور مٹا دے گا تمہاری خطاؤں کو، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی فضل والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، اور جس وقت خفیہ تدبیر کی آپ کے متعلق، الذین کفروا، ان لوگوں نے جو کافر تھے، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو گرفتار کر دیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو جلا وطن کر دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ تدبیریں کرتے تھے، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ چلیں بس لکھیے۔ سورہ انفال، درس نمبر 7، آیت نمبر 27 تا 31۔ سبق کا عنوان ہے ترہیب برخیانت اور ہجرت مدینہ۔ پچھلی آیات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیا گیا تھا۔ اب یہ فرمایا کہ اطاعت اور فرمانبرداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے رسول سے خیانت نہ کی جائے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کی جائے، اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کی جائے۔ خیانت لغوی معنی ہے نقص، کمی، کسی کے حقوق میں کمی کرنا، یہی خیانت ہے۔ جس کے جو میرے حقوق ہیں ان میں کمی کر دینا، یہ کیا ہے؟ خیانت۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے یہ بھی امانت ہے، اس میں
دین میں کمی کرنا، کوتاہی کرنا، اپنی طرف سے سستی کرنا، یہ سب خیانت میں داخل ہے۔ نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ نہ دینا، یہ سبھی خیانت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وقت دیا ہے، وقت، یہ وقت بھی ہمارے پاس امانت ہے، اس کو ضائع کرنا یہ بھی خیانت ہے۔ فضول کاموں میں، کھیلوں میں، پب جی کھیلنے میں اور دیگر ویڈیوز گیمز کھیلنے میں، یہ سب امانت میں خیانت ہے۔ یہ ہمارے پاس جو جسم ہے یہ بھی امانت ہے، ہمارے پاس مال، یہ سب امانت ہے۔ جہاں لگانے کا حکم ہے اس کی صلاحیتیں وہیں پر لگانی ہے۔ شان نزول لکھیے اس آیت کا۔ پانچ ہجری میں غزوہ خندق ہوا، 3000 مسلمان تھے تقریباً اور 24,000 کفار کا لشکر تھا۔ خندق میں کئی دن تک مسلمانوں کا اور کفار کا آمنا سامنا رہا، لیکن کسی صورت میں غلبہ سامنے نہ آیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے تند و تیز ہوا چلا دی جس سے کفار کو زیر و زبر کر دیا۔ اس غزوہ میں بنو قریظہ کے یہودیوں نے شرارت کی تھی، دخل دیا تھا انہوں نے، تو ان کے بڑے مضبوط قلعے تھے، بڑے امیر لوگ تھے۔ جب مشرکین غزوہ خندق سے بھاگنے لگے تو یہ بنو قریظہ کے یہودی کہنے لگے کہ اب مسلمانوں سے ہم لڑیں گے، ہم انہیں مزہ چکھائیں گے۔ بہرحال یہ بات انہوں نے کی۔ پھر کیا ہوا، جب غزوہ خندق ختم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار اتارنے لگے، صحابہ بھی ہتھیار اتارنے لگے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔ تو آپ نے پوچھا کیا ابھی لڑائی باقی ہے؟ فرمایا ہاں ابھی لڑائی باقی ہے، بنو قریظہ کا فیصلہ کرنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ بنو قریظہ کا فیصلہ کرنا ہے، لہذا وہاں چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان کیا بنو قریظہ کا محاصرہ کرنا ہے، پہنچو وہاں پہ۔ مسلمان پہنچ گئے، 21 دن تک محاصرہ ہوا، پھر کوئی صورت نہیں بن رہی تھی، باہر نہیں نکل رہے تھے وہ۔ اب یہودی 21 دن کے بعد عاجز آ گئے، اب صلح کی درخواست بھیج دی کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ صلح کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مارا نہ جائے، محاصرہ چھوڑا جائے، صلح کرتے ہیں۔ اچھا، تو فیصلہ اس بات پہ ہوا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کریں گے وہ یہودیوں کو ماننا پڑے گا، کیونکہ صلح کا پیغام کس نے بھیجا تھا؟ یہودیوں نے۔ اور یاد رکھیے گا بات، صلح کا پیغام مسلمانوں کی طرف سے بھیجنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ جب کسی کافر کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے دوران کفار کو کہنا چلو ہم صلح کرتے ہیں، نہیں بھائی، مسلمان کو بزدلی دکھانے کی اجازت یہاں پر نہیں ہے، ڈٹ کے لڑنا ہے۔ ہاں اگر وہ صلح کی پیشکش کریں پھر صلح کر لیں، ورنہ مسلمانوں کو ہرگز بزدل بننے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کہیں چلو جی ہم آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں۔
جیسے آج مسلمان کر رہے ہیں. اس کی اجازت مسلمانوں کو نہیں ہے. مسلمان اتنا بزدل کبھی نہیں ہوا جتنا آج بن گیا. تو حضرت ابو لبابہ ایک مشہور معروف صحابی ہیں. یہ ان کا محلہ قریظہ ہی تھا، وہیں پر رہتے تھے. یہودیوں کے ساتھ ان کے تجارت تھی، معاملات بھی ہوتے تھے، اور ان کے بچے بھی اہل و عیال بھی بنو قریظہ میں تھے. انہوں نے سوچا کہ میرے بچے وہاں، تجارتی معاملات وہاں پہ، تو ان کے ساتھ کچھ احسان کر لینا چاہیے. غلطی ہو گئی ان سے. تو یہودیوں نے حضرت ابو لبابہ سے پوچھا، ان پر اعتماد کرتے تھے، تو حضرت سے پوچھنے لگے کہ کیا فیصلہ ہوگا، سعد کیا فیصلہ کرے گا، کیا ہمیں سعد کا فیصلہ قبول کرنا چاہیے یا نہیں قبول کرنا چاہیے. تو انہوں نے زبان سے تو کچھ بھی نہیں کہا. حضرت ابو لبابہ نے گردن کی طرف اشارہ کر دیا. سمجھ آ گئی نا بات؟ گردن کی طرف اشارہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ تمہاری گردنیں اڑائی جائیں گی، سر قلم کیے جائیں گے. یہ اشارہ کر دیا بس. تو یقیناً یہی فیصلہ کرنا تھا حضرت سعد بن معاذ نے، اس لیے کہ ان کی تورات میں یہی فیصلہ ہے. تورات کے مطابق فیصلہ کرنا تھا نا حضرت سعد نے، کہ جو قوم تمہارے ساتھ لڑے، تورات، جو قوم تمہارے ساتھ لڑے تمہیں ان پر فتح حاصل ہو تو نوجوانوں کو قتل کر دو، عورتوں اور بوڑھوں کو قید کر دو. تورات کا فیصلہ تھا. تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اشارہ تو کر دیا، لیکن بعد میں پریشان ہو گئے کہ میں نے خیانت کی ہے. قبل از وقت میں نے راز فاش کر دیا. بیوی سے کہا مجھے مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھ دو، مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ مجھے باندھ دو. تو باندھ دی انہوں نے، اور کہنے لگے جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی اس وقت نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مجھے کھولیں گے نہیں میں یہی رہوں گا. خود اپنے لیے یہ انہوں نے تجویز کر لیا نا. تو بہرحال 6 دن یا بعض روایت میں 7 دن آتے ہیں، 6 یا 7 دن کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر ان کو کھولا. فرمایا مال اور اولاد کو فتنہ کیوں قرار دیا؟ اسی لیے قرار دیا کہ مال اور اولاد کی وجہ سے یہ خیانت سرزد ہوئی تھی، کہ میری مال اور میری اولاد وہاں پر ہے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اس لیے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. دوسرے مقام پر 28ویں پارے کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم. تو تمہارے مال اور اولاد تمہیں ہلاک نہ کر دیں، اس لیے کہ یہ فتنہ ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، اس پر نظر رکھو. تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کو کھولا. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے مال اور بچے، میں نے جیسے کہ عرض کیا، اہل و عیال بنو قریظہ میں تھے، تو ان کے بچاؤ کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا. اس پر یہ آیت، یہ اگلی آیت میں جو بات آ رہی ہے کہ مال اور دولت فتنہ ہے. پہلی آیت میں تو بتا دیا نا خیانت نہ کرو، اور دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ مال اور اولاد فتنہ ہے. وجہ کیا؟ خیانت ہوئی اس فتنے کی وجہ سے. مال اور اولاد کے ذریعے سے اللہ آزماتے ہیں. فتنہ کیسے آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ بندہ مال اور اولاد کی وجہ سے مجھے بھول تو نہیں گیا، مجھ سے غافل تو نہیں ہو گیا. مال زیادہ آ گیا، نماز تو نہیں چھوڑ گیا. مال زیادہ آ گیا، بڑا بابو بن گیا، اب تو جمعے تک نہیں آ رہا. یہ اولاد زیادہ ہوگی، اس پر تکبر، اکڑ، فخر، غرور تو نہیں ہے. دینے والا تو میں ہوں، عطا کرنے والا تو میں ہوں. اس مال اور اولاد پہ میرا شکر کرتا ہے یا اکڑ کرتا ہے؟ عاجزی کرتا ہے یا تکبر کرتا ہے؟ میری طرف آتا ہے یا شیطان کی طرف جاتا ہے؟ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ آزمائش
تو عاقل کو چاہیے، سمجھدار کو چاہیے کہ ان چیزوں کی محبت میں پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرے، آخرت کے اجر اور ثواب اور حیات ابدیہ سے محروم نہ بنے۔ اور یاد رکھیے گا، ان چیزوں میں ہی پڑھ کر لوگ خیانت کرتے ہیں۔ چوری کیوں کرتے ہیں، ڈاکہ کیوں کرتے ہیں؟ کسی مال کی وجہ سے اور ہے، اولاد کی وجہ سے اور ہے۔ چوری کر کے اپنی اولاد کو لا کر کھلا رہے ہیں، جھوٹ بول کر، سود لے کر، رشوت لے کر اولاد کو کھلا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ مال اور اولاد کی وجہ سے، تو اس لیے اس کو آزمائش قرار دیا۔ امانت کا معنی ہے حفاظت۔ ایک امانت ہوتی ہے، ایک ودیعت ہوتی ہے۔ ودیعت ہوتی ہے از خود کوئی چیز آپ کے حوالے کر دی جائے کہ بھائی اس کی حفاظت کرنا، اتنے دن تک آپ اس کی نگرانی رکھنا، پھر میں لے لوں گا۔ مثلا آپ اپنی چیز اٹھا کر کسی کے پاس، سونا ہے، کوئی قیمتی چیزیں کسی کے پاس رکھیں کہ بھائی اتنے دن، ایک مہینے تک میں گھر پہ نہیں ہوں، یا کوئی بھی آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ودیعت، خود سپرد کرنا۔ اور ایک ہوتی ہے امانت، اگر خود بھی سپرد ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی خود سپرد نہ بھی کرے تب بھی آپ کے ہاتھ کسی کی چیز لگ جائے تو وہ امانت ہے۔ یہ وقت امانت ہے، یہ ساری نعمتیں امانت ہیں، یہ جسم امانت ہے، اور اسی طرح یہ مال ہمارے پاس امانت ہے، یہ زبان، آنکھیں، دل، دماغ، یہ سب امانت ہے۔ اور اسی طرح جس طرح یہ امانت ہیں، آپ کو کوئی چیز مل جاتی ہے راستے میں پڑی ہوئی، وہ بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ اب دیکھیں، ودیعت تو خود اٹھا کے لا کے آپ کے حوالے کی نہ رکھی، امانت میں یہ چیز تو نہیں ہے، راستے میں پڑی مل گئی، ہوا میں کوئی چیز اڑ کر آئی، آپ کے گھر گر گئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے لیے مال غنیمت آ گیا۔ بعض لوگوں سے میں نے خود سنا ہے، جب ان کو کوئی گری پڑی چیز ملتی ہے یا کچھ ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے کہ مال غنیمت مل گیا، خدا کا خوف کرو بھائی، یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ مشورہ امانت ہے، بات کرنا امانت ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی راز کی بات کی، اس کو چھپانا ہے، اس کو آگے فاش کرنا امانت میں خیانت ہے۔ تو کسی کی کوئی چیز راستے میں مل گئی، جس کو لقطہ کہتے ہیں، لقطہ، یہ امانت ہے۔ راستے میں کوئی چیز آپ کو ملی، اٹھا لیجئے۔ اور لقطہ کے احکامات کیا ہیں؟ پہلے کئی دفعہ بتائے میں نے۔ لقطہ کے احکامات یہ ہیں کہ اعلانات کروا دیے جائیں، پیغام دیے جائیں کہ بھائی کوئی چیز ملی ہے تو جس کی ہو وہ علامت بتا کر لے جائے۔ اس طرح اعلانات کرواتے رہیں تو جس کی ہوگی وہ لے لے گا، اپنے پاس سنبھال کے رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ جو ملی جیسے ملی پکڑ کے استعمال کر لیا، نہیں۔ پھر کافی لمبا چوڑا عرصہ گزر گیا، سال، 2 سال، 5 سال، جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنا زیادہ عرصے انتظار کرنا ہوگا۔ تو اتنا عرصہ گزر گیا، اب آپ کو یقین ہے کہ کوئی بھی نہیں آئے گا، اب اس چیز کو اٹھا کے صدقہ کرتے ہیں۔ یہ اس کی طرف سے صدقہ ہوگا جس کی چیز ہے۔ ہاں، اگر وہ بندہ اب آ جاتا ہے کہ بھائی مجھے اطلاع ملی تھی کہ میری چیز گم ہو گئی تھی، آپ کو ملی ہے، اب بندہ آ جاتا ہے، یہ کہتا ہے بھائی میں نے تو بڑے اعلانات کروائے، بڑی کوششیں کی، تم آئی نہیں، میں نے تو صدقہ کر دیا تیری طرف سے۔ اگر وہ راضی ہے بس ٹھیک ہے، اس کی طرف سے صدقہ ہو گیا۔ وہ کہتا ہے نہیں بھائی مجھے تو دو، میں نے تو لینے ہی لینے، اب اس کو اپنی طرف سے دے دیں، صدقہ آپ کی طرف سے ہو گیا۔ اس کو اپنے پاس سے وہ چیز دے دیں، اس کی قیمت دے دیں، صدقہ آپ کی طرف سے۔ اس لیے کہ امانت میں خیانت جائز نہیں، یہ ضامن ہوگا۔ خود بہت اگر کسی امانت کو ہلاک کرتے ضامن ہوگا۔ اگر خود ہلاک نہیں کیا، اپنے قصد ارادے سے، بدنیت نہیں تھا، ارادہ ٹھیک تھا، تعرض اس نے اس چیز سے نہیں کیا، وہ چیز ہی ضائع ہو گئی، جل گئی، گم ہو گئی، اس سے اب یہ زمان اس کے ذمہ نہیں آتا۔ امانت میں یہ ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ایک چیز اس سے گم ہو گئی تو زبردستی اب اس سے زمان دے ہی دینا، یہ صورت نہیں ہوگی۔ اگر تو جس کے پاس کی امانت تھی جان بوجھ کر اس نے ہلاک کیا ہے، اس کی حفاظت میں کوتاہی کی ہے، پھر وہ ضائع ہو گئی تو اس پر زمان ہوگا، اس کی قیمت اس سے لی جائے گی۔ لیکن اس نے بھرپور اس کی حفاظت کی ہے، خیال رکھا ہے، پھر بھی وہ چیز گم ہو گئی، چوری ہو گئی، اب اس پر کوئی زمان اس کا نہیں ہوگا۔
اس طرح عاریتن کوئی چیز لے لی گئی، یعنی عاریتن کا مطلب ہوتا ہے مانگ کر کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، مثال کے طور پر اپنا گھوڑا دے دیں، اپنی گاڑی دے دیں، اپنی بائک دے دیں، یہ عاریتن لی جاتی ہے، یہ بھی امانت ہے، اس کے اندر بھی خیانت کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اپنی چیز کی حفاظت کرنی ہے، ایسے دوسرے کی چیز کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اس طرح وہ چیزیں جو صنعت کاروں کو دی جاتی ہیں وہ ساری امانت ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ویلڈنگ والے کو کوئی لوہا خرید کے دیا، لوہار کو لوہا خرید کے دیا، اور لکڑی والے مستری کو لکڑی خرید کے دی کہ یہ چیز بنا دو، یا کوئی درزی کو کپڑا خرید کے دیا کہ بھائی یہ کپڑا بنا دو۔ اب اگر یہ جان بوجھ کے اس کو ہلاک کرے گا زمان پڑے گا اس پہ، لیکن اس کا کوئی قصور نہیں تھا، رات کو دکان میں چوری ہو گئی، لوگ چور لے گئے، اس پر کوئی زمان نہیں آئے گا، یہ کوئی ضامن نہیں ہے، گم ہو گئی، بس ختم۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو بہرحال کچھ امانت کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا۔ فرمایا ایمان والو، اگر تم اپنے ایمان کو فتنہ سے بچانا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی کو اپنا شعار بناؤ، اوڑھنا بنا دو، اپنا لباس بنا دو۔ اللہ تمہیں ہر موقع پہ دشمنوں پہ غلبہ دے گا، تقوی ہوگا دشمنوں پہ۔ یہ فرقان کا لفظ ہے، بعض کے نزدیک اس سے فتح اور نصرت مراد ہے، اور دوسری تفسیر بعض کے نزدیک اس سے نور ہدایت مراد ہے۔ اگر تقوی کا اختیار کرنا انسان کو ہر طرح کی سرخروئی اور کامیابی کا ضامن بن رہا ہے تو پھر انسان کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اور تقوی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے جو آیت میں آپ نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں بخش دے گا، یہ تقوی کا فائدہ ہے۔ اگلی آیت میں خاص انعام کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ مکہ مکرمہ سے بوقت ہجرت اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے نرغے سے آپ کو صحیح سالم نکال کر مدینہ پہنچا دیا، یہ اس انعام کا تذکرہ ہے۔ تو انعاماتی کا تذکرہ چلا رہے ہیں تو یہ ہجرت بھی ایک انعام تھا کہ اللہ نے دشمنوں سے آپ کو بچا لیا۔ فرمایا یاد کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو جب کافر آپ کے ساتھ مکر و فریب کر رہے تھے اور آپ اپنا داؤ چلا رہے تھے۔ ہم نے بھی تدبیر کی، وہ بھی تدبیر کر رہے تھے، کفار آپ پہ اپنا داؤ چلا رہے تھے، مکر و فریب کر رہے تھے، آپ پہ اپنا داؤ چلانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ مضبوط باندھ کر قید کر لیں اور گھر کے اندر بند کر کے دروازے بند کر دیں۔ اس طرح کی باتیں بھی سامنے آئیں۔ ابو البختری نے یہ مشورہ دیا تھا اور آپ کو قتل کرنے کا مشورہ دیا گیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی منتخب ہو جائے اور اس کے ہاتھوں میں تلوار سونپ دی جائے، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لے، سب مل کر ایک ساتھ حملہ کریں گے۔ تو جب اس طرح کریں گے تو تمام قبائل کے اندر آپ کا خون بٹ جائے گا، دیت دینی آسان ہو جائے گی۔ بنو ہاشم سارے قبائل کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتے نا، جب اتنے لوگ ہوں گے کس کس کا قصاص لیں گے، تو لہذا دیت پر مجبور ہو جائیں گے تو ان کو دیت دے کر جان چھڑا دیں گے۔ اور یہ مشورہ بھی آیا کہ یا تو آپ کو مکہ سے نکال دیں، یہ رائے ہشام بن عمر نے دی تھی۔ یہ کہنے لگا کہ اس شخص کو ایک اونٹ پر سوار کر کے مکہ سے نکال دو، جب تم سے غائب ہو جائے گا تمہیں نقصان تو نہیں پہنچائے گا نا۔ تو اس طرح سرداران قریش نے آپ کو ختم کرنے کے لیے، آپ کے دین حق کو مٹانے کے لیے مشورے کیے، کوششیں کی، طرح طرح کے مکر و فریب کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مکر و فریب کو باطل کرنے والا ہے۔ فرمایا انہوں نے تدبیریں کی، ہم نے ان کی تدبیروں کا توڑ کر کے رکھ دیا، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب کفار کسی نبی کے خلاف تدبیر کر رہے ہوں اور اس کے مقابلے میں آ جائے کہ اللہ بھی تدبیر کر رہے ہیں، تو کیا تدبیر ہوتی ہے اللہ کی؟ اللہ نبی کو بچاتا ہے یا کافروں کے حوالے کرتا ہے؟ جی بچاتا ہے نا۔ ایک طرف کفار نبی کے خلاف تدبیر کر رہے ہیں، دوسری طرف اللہ نبی کے حق میں تدبیر کر رہے ہیں، تو اللہ کی تدبیر یہی ہوگی نا کہ اللہ بچاتا ہے۔
لیکن ان مرزائیوں کے سے کوئی پوچھے عقل کے اندھوں سے کہ تم یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا تھا، اور جب توفی پر تم بحث کرتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، سولی پہ لٹکا دیا گیا، تو جس آیت قرآن کریم کی جس آیت سے استدلال کرتے ہو اس کے پیچھے والی آیت بھی تو ذرا پڑھو نا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودیوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی۔ یہودیوں کی تدبیر تھی حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا، مارنا، تو اللہ کی تدبیر بھی کیا تھی؟ مارنا یا بچانا؟ تو مرزائیوں کے نزدیک معاذ اللہ اللہ یہودیوں کے ساتھ مل گیا تھا۔ یہ بات مرزائیوں سے پوچھیں، منہ ایسے بند ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کے ہونٹوں کو سی دیا گیا ہے۔ پھر اب تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ قتل ہو گئے ہیں، مار دیا گیا، تو قرآن کی آیت کا کیا جواب ہوگا؟ جس آیت سے تم استدلال کرتے ہو اسی سے پیچھے یہ بھی ہے نا کہ یہودیوں نے تدبیر کی تو اللہ نے بھی تدبیر کی، تو اللہ کی کیا تدبیر ہے؟ اور مرزا قادیانی تقدیم اور تاخیر کا بھی منکر ہے، تقدیم اور تاخیر نہیں مانتا۔ تو بہرحال چلیں، تو فرمایا انہوں نے طرح طرح کے مکر و فریب کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو، منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ تو اس آیت میں ہجرت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ پورا واقعہ تو آپ سیرت کی کتابوں میں آپ لوگ پڑھتی رہتی ہیں۔ یہاں پر مناسبت سے مکہ سے آپ کو بچایا کیسے گیا اتنی بات عرض کر دیتا ہوں۔ ہجرت کا لمبا واقعہ ہے، اتنا مختصر نہیں ہے کہ ابھی مکمل ہو جائے، کم از کم 2 سے 3 گھنٹے چاہیے ہجرت کا پورا سفر بیان کرنے کے لیے۔ جب انصار مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر انہوں نے بیعت کر لی۔ اگر اس کو اب تفصیل سے پڑھیں تو لمبی چوڑی باتیں نا، فلاں موقع پر آئے، فلاں موقع پر آئے، بیعت عقبہ ثانیہ، فلاں کتنے آدمی آئے، وہ تو کام لمبا ہو جانے، وہ آپ خود سیرت کی کتابوں میں مطالعہ کر لیجئے۔ کفار کو ابھی اندیشہ ہوا کہ محمد کا دین بڑھ نہ جائے، غالب نہ آ جائے، اس کی روک تھام ابھی کرنی چاہیے۔ اس لیے سرداران قریش نے دار الندوہ میں جمع ہو کر مشورہ کیا۔ مشورے میں یہ طے پایا کہ جو بڑے سردار ہوں گے وہ سارے آپس میں مشورہ کریں گے، مشورہ دیں گے، تو جو بات مشورے کے اندر طے ہو جائے گی اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ بڑے سردار جمع ہوئے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو سفیان، نضر بن حارث، حکیم بن خزام، ابو البختری بن اشام وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ جمع ہوئے۔ جب سبھی جمع ہوئے تو بڑی سخت سیکورٹی تھی یہاں پہ کہ کسی اور آدمی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، راز فاش نہ ہو جائے۔ تو وہاں پر ایک بڑے معزز قسم کے لباس میں ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ ایک شخص اندر داخل ہونے لگا، اس میٹنگ کا حصہ بننے لگا۔ اسے پوچھا گیا بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نجد کا شیخ ہوں، میں نے تمہاری میٹنگ کے بارے میں سنا ہے، تو میں نے کہا چلے میں بھی شامل ہو جاؤں تاکہ اپنے قیمتی مشورے سے تمہیں مستفید کر دوں۔ سرداران نے کہا اچھا آئیے بیٹھیے، آپ تو ہمارے اپنے ہی ہیں۔ پھر یہ کون تھا؟ شیطان، ابلیس لعین مردود۔ تو اب یہ ہر ایک کی رائے پہ تبصرہ کرتا تھا۔ ابو البختری نے مشورہ دیا کہ ان کو قید کر دیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، آگے سے تالا لگا دیا جائے، دروازہ بند کر دیا جائے، ایک روشندان وغیرہ سے ان کو کھانا شانا دے دیا کریں گے تاکہ یہ اندر ہی رہیں، باہر آئیں ہی نہ۔ تو جب تک زندگی اندر ہی رہیں گے، باہر آئیں گے نہیں تو کسی کو دعوت نہیں دے سکیں گے، مسئلہ ختم، ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو شیخ نجدی فوراً چیخ پڑا کہ لگا نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر آپ قید کرو گے اس کے ساتھی اس کو چھڑا دیں گے، تمہارے ساتھ لڑائی کر کے تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لوگ کہنے لگے شیخ نجدی سچ کہتا ہے۔ ہشام بن عمر نے مشورہ دیا
کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، اونٹ پہ بٹھا کر مکہ سے باہر نکالیں، جدھر جاتے جائے، بس ہماری زندگی تو آسان ہو جائے گی نا۔ شیخ نجدی پھر بول پڑا، کہنے لگا غلط، تم ایسے شخص کو غیروں کی طرف نکالتے ہو جسے تم اچھی طرح جانتے ہو، جس کا جادو عقلوں کو کیسے اپنی طرف مائل کر دیتے، اور اس کی فصاحت کلامی اور شرعی بیانی اور شرعی زبانی کو تم نے دیکھا نہیں؟ جس سے بات کرتے ہیں لوگ کتنا مؤثر ہو جاتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، اس کی بات میں اثر ہے، اس کی زبان گفتگو میں اثر ہے، معلوم نہیں ہے تمہیں؟ یہ جہاں بھی جائے گا لوگ اس کی طرف آتے جائیں گے، جمع ہوتے جائیں گے، پھر ان کے ساتھ مل کر تمہارے سر کو چل دے گا یہ، اور تمہارے اوپر حملہ کر کے تمہیں مکہ سے نکال دے گا۔ لوگ کہنے لگے شیخ نجدی بالکل ٹھیک کہتا ہے، جلا وطن نہیں کرنا چاہیے۔ پھر مشورہ دیا سب سے بڑے مردود نے، ابو جہل نے، کہنے لگا میری رائے بس اور یہی اور ختمی ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ شیخ نجدی اٹھا، کہنے لگا ہاں، خوشی سے اچھلا کودا، کہنے لگا اصل بات یہی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، کام ختم۔ تو غرض ابو جہل کے قول پہ سب کا اتفاق ہو گیا، اور شیطان کا بھی اتفاق ہو گیا کہ آج رات ہی محمد کو قتل کریں گے۔ شیطان خوش کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ مجھے تو پریشانی کی ضرورت کیوں نہیں، میرا ایک بیٹا اور میرا شاگرد میرا کام کر رہا ہے، بلکہ مجھ سے آگے نکل گیا۔ کیا خیال ہے؟ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے، تمام واقعہ کی آپ کو خبر دی، یا رسول اللہ کفار نے میٹنگ کیا، مشورہ کیا، آج رات وہ آپ پہ حملہ کریں گے، نکل جائیے آج ہی یہاں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں حضرت علی کو چھوڑا، گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا، اور حضرت صدیق اکبر کے گھر تشریف لائے۔ پہلے سے تیاری پوری تھی، کچھ مسلمان تو چلے گئے تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سواری کا انتظام کیا ہوا تھا، بڑا خرچہ کیا سفر ہجرت میں حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو ان کی بیٹیاں بھی بڑی پیش رہیں، کھانا وغیرہ تیار کیا، اور حضرت صدیق اکبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کیا۔ آپ وہاں سے آئے، غار ثور میں آپ چڑھے بلندی پر، پیچھے سے غلام اونٹنیاں لے کر آیا تھا بعد میں، تو غار ثور کے اندر 3 دن جا کر رہے تھے، راتوں رات حضرت صدیق اکبر اللہ کے نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے تھے۔ کوئی آسان کام نہیں ہے، ابو بکر اللہ کے نبی کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے اس پہاڑ پہ جس پہاڑ پہ چڑھنے کی آج ہمیں ہمت نہیں ہوتی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، میں نے خود نیچے کھڑے ہو کر دیکھا، یوں لگا کہ اوپر جانا بڑا مشکل ہے غار ثور پہ۔ اور اسی وقت ابو بکر یاد آئے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کا بوجھ، ایک نبی کی طاقت کتنی طاقت ہوتی ہے، 40 جنتی مردوں کی، اور جنت میں ایک مرد کی طاقت 100 مردوں کے برابر ہوتی ہے۔ صدیق اکبر کندھوں پہ نبوت کا بوجھ اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اس کی ہمت کو داد دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے صدیق اکبر کی یاری پر اور صدیق اکبر کی قبر پر۔ ہر موقع پر ابو بکر ہی ساتھ ہے، گھر میں، بازار میں، مسجد میں، غار میں، سفر میں، ہجرت میں، مکہ میں، مدینہ میں، بدر میں، خندق میں، جہاں جاؤ ابو بکر ساتھ 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 ساتھ، یہاں تک کہ قیامت تک ساتھ ہی ہے۔ کتنا ساتھ دیا صدیق اکبر نے، لیکن کچھ وہ طبقہ جو اندر اور باہر سے کالا ہی کالا ہے، وہ آج بھی ابو بکر کا بغض اندر سے نکالتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے انہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ان کفار کی طرف پھینکی تھی، جس سے سب کے سب پر اونگ طاری ہو گئی، اندھے ہو گئے۔ آپ سیدھا ابو بکر کے گھر تشریف لائے، اور وہاں سے آگے یہ ترتیب بنی۔ کفار جب صبح گھر میں داخل ہو آگے حضرت علی ہیں، دیکھ کر بڑے پریشان کہ بھئی علی ہیں تو نبی کدھر گئے؟ حضرت علی سے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں؟ فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ کہاں گئے؟ جہاں جانا تھا۔ کدھر گئے؟ چلے گئے۔ کہاں گئے؟ جہاں جانا تھا بھائی۔ شرطیں لگائیں، گھوڑے دوڑائے، سواریاں دوڑائیں، جو محمد کو اور ابو بکر کو پکڑ کر۔ اچھا مزے کی بات یہ، سیدھا ذہن ابو بکر پہ گیا، کس کا؟ کافروں کا۔
پتا تھا کہ محمد ساتھ ہوتے ہیں تو ابو بکر کے ہی ہوتے ہیں. تو کفار نے کہا جو محمد اور ابو بکر کو پکڑ کے لائے 100 اونٹ محمد کے اور 100 اونٹ ابو بکر کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو قتل کر کے لائے اس کو بھی 100 اونٹ انعام ملے گا. دونوں کے لیے 100 اونٹ رکھے گئے. بہرحال 3 دن غار ثور میں رہے. پھر اس کے بعد آگے تقریباً 10-12 دن کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دشمنوں سے بچا دیا، راستے میں کیا کیا واقعات پیش آئے، کیسے سفر ہوا، یہ آپ کو میں نے بتایا، سیرت کی کتابوں میں مطالعہ کر لیجئے گا. ابو جہل نے مشورہ دیا تھا نا کہ قتل کر دیے جائے. اللہ کا کرنا ایسے ہوا بدر میں واصل جہنم ہو گئے. آپ سبق میں پڑھ بھی لیا آپ نے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جب اللہ ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت کچھ بگاڑ نہیں سکتی. وہ درجنوں تلواروں کے نیچے سے بھی نکال سکتا ہے، سینکڑوں اور ہزاروں تلواروں کے بیچ سے بھی نکال سکتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مکہ میں حفاظت کی. اے مسلمانوں، تم اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے کیوں ڈر گئے؟ تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے مال اور تمہاری اولادوں کی بھی حفاظت کرے گا، اگرچہ وہ بنو قریظہ میں ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے ان آیات میں بار بار تقوی پر زور دیا. تو بہرحال چلیں، آج کا سبق مکمل ہوا. سیرت کا مطالعہ ضرور کیا کریں. کوشش کرتے ہیں اگلے مہینے میں کوئی ایسی ترتیب ہو جائے، سیرت کی کلاس شروع کی جائے 1 مہینے کے لیے. کیا خیال ہے؟ موضوع تو کافی لمبا ہے یہ، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا نا. ہونا تو یہ چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کرنا چاہیے اور سیرت کو، اور آج تک اس کو لے کے آئیں. حضرت آدم سے سٹارٹ کر کے آج یہاں تک اس کو لے کے آیا جائے. لیکن کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک یہ تو کم از کم معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، چھٹی کر لیجیے.